جو خاص فرمایا جس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے کا ثواب حضرت فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے. فرماتے ہیں لیکن جس عمل پر جتنا عظیم ثواب حاصل ہوتا ہے اس ثواب سے محروم کرنے کے لیے شیطان بھی اپنا پورا زور لگا دیتا ہے. چنانچہ اس ثواب سے انسان کو محروم کرنے کے لیے شیطان یہ کرتا ہے کہ جو نمازی مسجد میں نماز کے وقت سے بہت پہلے آ جاتے ہیں یا بعد میں جاتے ہیں اور دیر تک ذکر اذکار وظائف میں مشغول رہتے ہیں چپکے سے ان کو اس گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی دنیاوی باتیں ہنسی مزاح جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں آ کر جتنی نیکیاں وہ کماتے ہیں سب اس گناہ کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں. وہ گناہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا ہنسی مزاح کرنا. یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مساجد صرف نماز کے لیے ذکر اذکار تلاوت نوافل قرآن پاک کے لیے تسبیح درود شریف پڑھنے کے لیے ہیں. گویا مساجد کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. یہ اللہ کے گھر مساجد دنیا کے بازار نہیں ہیں. جس طرح ہم بازار میں آزادانہ جو چاہے کر سکتے ہیں وہ سب مساجد میں کر لیں بلکہ یہ تو خالص اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. جب مسجد میں داخل ہوں تو گھر کی بات اور مختلف باتوں کو مسجد کے باہر ہی چھوڑ دیں. فرمایا کہ مسجد میں صرف خاص باتیں عرض کر رہا ہوں اس کی بھی تفصیل زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جمعے میں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے بھائی خصوصاً خطبے کے درمیان جو بولتے رہتے ہیں مزاح کرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے کتنی خطرناک سخت وعیدیں ہیں. فرمایا کہ مساجد میں دنیاوی باتیں کرنے کی ممانعت بہت ہی احادیث میں آئی ہیں. ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے. ان کے پاس دنیا کا تذکرہ ہوگا اور دنیا ان کو محبوب ہوگی. ان کے پاس ہرگز نہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کوئی حاجت نہیں. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ہی مفتی ارشاد صاحب دامت برکاتہ نے اعلان کیا تھا کہ جمعے کے دن ظہر کے بعد لوگ مسجد میں سو جاتے ہیں. ظہر کے بعد لوگ مسجد میں سو جاتے ہیں حلقے بنا کر بیٹھے ہنسی مزاح باتیں کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ دوسرے دن جب میں باہر نکلا تو ایک یا دو آدمی تھے باقی ہے سب کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے. ذرا بتایا جائے اور عمل کا ارادہ ہو تو عمل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر آگے حضرت تفصیل سے لکھتے ہیں کہ آج یہ حلقے ہمارے مساجد میں نظر آتے ہیں. کئی 4 لوگ بیٹھے ہیں کئی 5 لوگ بیٹھے ہیں. بازار کے مسائل ہو رہے ہیں. فرمایا کہ مسجد میں گناہ کی باتیں کرنا اس کا مختصر فرمایا کہ ایک یہ کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے گناہ کی باتیں کی جائیں یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے. مثلا مسجد میں بیٹھ کر دوسروں کی غیبت کرنا مسجد کے انتظامیہ کی برائیاں بیان کرنا یا امام صاحب سے کوئی شکایت ہے تو اس کی غیبت کرنا یا مؤذن اور مسجد کے خادم کی غیبت کرنا. بعض اوقات امام یا مؤذن اور خادم کو کسی نمازی سے کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں کہ نمازیوں کی غیبت کر رہے ہیں. یہ سب غیبت میں داخل ہے اور حرام ہے. اور غیبت کی تعریف یہی ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی بات کی جائے. حدیث پاک حضرت لکھتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے. اب ذرا اس کا تصور کریں کہ کوئی شخص معاذ اللہ مسجد کے اندر زنا کا ارتکاب کرے تو ہم اس کو کیسا خیال کریں گے. اور یہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے. ظاہر ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس بات کا. پھر اس فعل کو انتہائی برا سمجھیں گے اور غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ مسجد کے اندر زنا کرنے کو تو حرام تصور کریں اور غیبت سے بچنے کا بالکل بھی اہتمام نہیں. یہ ہماری کوتاہی اور کم فہمی کی بات ہے. اس لیے ہمیں مسجد میں بیٹھ کر غیبت بہتان جھوٹ بات کرنا ہر گناہ سے بچنا چاہیے. ایک گناہ کی کڑی دوسرے گناہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے. جب ایک گناہ کا آغاز کریں گے تو اس کے ساتھ 10 گناہ اور ہو جائیں گے. اس لیے گناہ سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کم از کم مسجد میں اپنے زبان کو تالا لگائیں. اگر زبان کھولیں تو یاد الہی کے لیے کھولیں. تلاوت اور ذکر اللہ اور تسبیح کے علاوہ اور کچھ بھی ہمارے زبان سے نہ نکلے. پھر حضرت نے اور تفصیل لکھی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر جو باتیں ہوتی ہیں کبھی وہ گناہ کی تو نہیں ہوتی. مثلا کاروباری معاملات کی باتیں کرنا آپس کی معاملات کی باتیں کرنا حالات حاضرہ پر جائز گفتگو بھی کرنا یہ سب بھی منع ہے. بعض مرتبہ یہ سب باتیں مسجد کے صف اول میں بہت زور و شور سے ہوتی رہتی ہیں
مسجد میں اس قسم کی دنیاوی باتیں کرنا بھی گناہ ہے، اور اس مقصد کے لیے مسجد میں بیٹھنا بھی گناہ ہے۔ ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے آداب مساجد، اس کو پڑھ لیا جائے۔ اس میں حضرت نے 2 احادیث اور بھی لکھی ہیں، لیکن حضرت مفتی سکروی صاحب فرماتے ہیں میں صرف 2 حدیث پاک یہاں پر لکھتا ہوں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ مسجد کے اندر باتیں کرنے والے کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جس طرح آگ سے جل کر لکڑی ختم ہو جاتی ہے۔ مسجد میں تو ہم اس لیے آتے ہیں تاکہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کریں، اس لیے تو نہیں آتے کہ ہماری نیکیاں جل کر ختم ہو جائیں۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے لگتا ہے تو ملائکہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا، تیرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرے جس سے تیرا خالق اور مالک اور تیرا پروردگار ناراض ہو، وہ کام کر جس سے تیرا خالق و مالک خوش ہو۔ اگر وہ شخص خاموش ہو جاتا ہے تب تو ٹھیک، لیکن اگر وہ باز نہیں آتا اور برابر باتیں کرتا رہتا ہے تو فرشتے دوبارہ ان الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی نظر سے گر جانے والے خاموش ہو جا۔ دیکھیے ذرا سی دیر میں ولایت چھن گئی، پہلے ہو رہا تھا کہ اللہ کے ولی خاموش ہو جا، اب اللہ کی نظر سے گر جانے والے خاموش ہو جا، اور اللہ کے دوست اور ولی ہونے کا لقب چھن گیا، اب اللہ کا مقبوض اور ناپسندیدہ بن گیا۔ اگر وہ اب بھی خاموش ہو جائے تو غنیمت ہے، لیکن اب بھی اگر وہ خاموش نہیں ہوتا بلکہ مسلسل دنیاوی باتیں کرتا رہتا ہے اور مسجد کا احترام نہیں کرتا تو اب تیسری مرتبہ فرشتے اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں خاموش ہو جا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس سے زیادہ اللہ کا غضب اور ناراضگی اور کیا ہوگی؟ تھوڑی دیر پہلے جس کو ولی اللہ کہہ کر مخاطب کیا تھا اب اسی کو اللہ کے دشمن کا لقب مل رہا ہے اور پھر اس پر لعنت کی جا رہی ہے، اور لعنت اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا نام ہے، اور یہ تو اللہ کے غضب کی خوفناک حد ہے کہ رحمت سے دور ہو جائے۔ ذرا دیر کے لیے اللہ کے لیے غور کریں کہ ہم مسجد میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک عبرتناک حدیث جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت کے روز تمام لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے تو بچھو کے نسل کا ایک جانور نکلے گا جس کا نام حریش ہوگا، اس کا سر آسمان پر ہوگا اور اس کی دم زمین پر ہوگی، اتنا بڑا جانور ہوگا، اور وہ 70 مرتبہ یہ آواز لگائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مقابلے کی دعوت دی ہے، اور کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس جانور سے مخاطب ہو کر پوچھیں گے اے حریش تجھے کن لوگوں کی تلاش ہے؟ جواب میں وہ کہے گا کہ مجھے 5 آدمیوں کی تلاش ہے، میں تفصیل نہیں بتا رہا، 5 آدمیوں کا صرف بتا دوں گا۔ نمبر 1 نماز چھوڑنے والے کہاں ہیں؟ حریش کہے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بے نمازیوں کو وہ تلاش کرے گا۔ ہم میں بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے جو فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ غور کریں۔ وہ حریش جانور تمام بے نمازیوں کو ایک ایک کر کے پکڑ لے گا۔ نمبر 2 زکوٰۃ دینے والے کہاں ہیں؟ تفصیل اب آگے ایک ہی کافی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کہاں ہیں؟ نمبر 3 شراب پینے والے کہاں ہیں؟ نمبر 4 سود کھانے والے کہاں ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے اندر انشورنس کرانا اور بیمہ کرانا، زندگی کا بیمہ کرانا، دکان کا بیمہ کرانا، آنکھ کا بیمہ، مکان کا، کارخانے کا، فرمایا یہ بھی اسی سود میں آ جاتے ہیں۔ اب آخری 5ویں مرتبہ وہ حریش اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو مساجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جانور جس کا سر آسمان پر ہوگا، دم زمین پر ہوگی، صرف اسی کو پڑھوں گا۔ اس اعلان کے بعد وہ جانور اپنا کام اس طرح شروع کرے گا کہ وہ کہاں ہیں جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے تھے۔ اس اعلان کے بعد وہ جانور اپنا کام اس طرح شروع کرے گا کہ اپنی گردن سے ان 5 قسم کے لوگوں کو ایک ایک کر کے اچک لے گا اور اپنے منہ میں جمع کرتا جائے گا، اور پھر ان سب کو لے کر جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ دیکھیے ایک تو جانور کے منہ کے اندر جانا، پھر جہنم کے اندر جانا، یہ کتنا ہولناک اور دردناک عذاب ہوگا۔ اس لیے ہمیں مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنے سے اپنے زبانوں کو تالا لگانا چاہیے۔ یہ گناہ تو لوگوں کی گھٹی میں ایسے پڑ گیا ہے کہ جب ہم کوئی حج یا کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے
تو بیت اللہ شریف میں اور مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی دنیاوی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے، اور وہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وہاں کی چیزوں اور لوگوں پر تبصرہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسی بری عادت ہے کہ وہاں جا کر بھی عادت نہیں چھوٹتی۔ اس لیے اگر ہم یہاں رہ کر اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ حج اور عمرے کے موقع پر بھی اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ بہرحال اس عادت کو فوراً چھوڑنا ضروری ہے اور اس گناہ سے سچی توبہ کرنا لازمی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر باتیں کرتے میں ٹی وی خرید لیا ہے، دعا کرو کہ رشوت دے کر کسی طرح نکل جائے، ڈیوٹی نہ پڑھنی پڑے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایسی جگہیں فکس کی ہوئی ہیں لوگوں نے کہ یہاں کے لوگ یہاں ملیں گے، یہاں کے لوگ یہاں ملیں گے، یہاں کے لوگ یہاں ملیں گے۔ اور فرمایا عرب کی کبھی برائی نہ کرنا، ان کے پاس خانہ کعبہ ہے، 7 چکر لگا کے منتظم سے چمٹ جائیں گے، وہاں جالی مبارک کے پاس ایک صلاۃ و سلام پیش کر کے دعا کر لیں گے۔ فرمایا میرے تمہارے پاس کیا ہے جو ہم ان کی غیبتیں کر کے اپنی عاقبت کو خراب کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو ہر گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔